اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر مظفر کاشمیری صاحب۔ جی حاضر سر کیسے ہیں آپ؟ دعائیں ہیں جناب۔ اچھا، علامہ اقبال کو کچھ کپڑے پہننے سے مصیبت تھی کوئی ایسی؟ مطلب میں نے جب بھی دیکھا دھوتی پجامے میں گھر میں درویش آدمی، اچھا درویش آدمی، آدمی، میں خود ہی پہ چونکہ ہم بات کر رہے تھے تو خود ہی جو ہے وہ بظاہر مطلب لگتا ہے کہ آلسی جیسے ہوتا ہے بندہ، استعمال کرتے تھے زیادہ کہتے سنا یہ کہ انہوں نے اس لیے جواب بھی نہیں کیا یار صبح کپڑے پہنا کروں گا، ٹائی لگاؤں، ادھر جاؤں، دفتر جاؤں یا ایسا کچھ؟ نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے منظم شخصیت تھے۔ جی سر، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ کیسے بیرسٹر بنے، کیسے پی ایچ ڈی؟ ہاں لیکن جب وہ سب کچھ کرنے کے بعد لکھنا شروع کیا، آخر پر آ کر، ہاں جی، تو اس وقت اگر کوئی گھر میں بھی ملنے گیا ہے تو وہ بڑے عام سے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مل رہے ہیں اسی طرح سے، جی بسم اللہ کر وہ ویلکم کہتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے موچی دروازہ کے اندر لاہور میں جی، تو ایک بڑی معروف جگہ لال کھوہ ہے۔ اچھا جی، تو ایک وکیل حضرات جو تھے، یہ صاحب جو ہیں، وہ علامہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ ٹھیک، تو کہنے لگے جی کدھر علامہ؟ کہنے وہ تھڑے تے بیٹھے علامہ صاحب لاہور کا کلچر یہ ہے کہ رات کو تھڑے پر بیٹھے، رات کے 12 بج گئے۔ تو اب تو مجھے نہیں پتا، بڑی مدت ہو گئی ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ رات کو بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان جو حضوری باغ ہے، تو وہاں رات کو محفل لگی ہوئی ہے، کوئی بنسری بجا رہا ہے، کوئی اپنا شاعری کر رہا ہے، یہ کچھ۔ تو کہنے لگے علامہ صاحب کے دن کا وہ طوطی بنی ہے، کھڑے تھے بیٹھے ہیں۔ وہ چلا گیا، جا کے سلام کیا، اس کے بعد علامہ سے کہنے لگا جی یہ آپ نے کیا نظم لکھی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے جی۔ کہتے ہیں آپ ادھر لاؤ۔ جب انہوں نے نظم پڑھی، علامہ نے خود وہ نظم جب پڑھی تو وہ سلام کر کے کہنا جی اجازت دے دیں میں جاؤں، یعنی اس کو پڑھنا ہی نہیں آتی تھی۔ تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی متن ہے تو آپ کو کم از کم پڑھنا آنا چاہیے، آپ پر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ شعر جو ہے اس کو صحیح پڑھ سکیں، متن نثر کو صحیح پڑھ سکیں۔ جب یہ نہ ہو کرتے تو پھر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں جو اس کا مؤلف ہے اس نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ تو بڑے زوم سے آیا تھا کہ میں جاتا ہوں، جا کر علامہ کی کوئی غلطیاں نکلیں۔ تو جب علامہ نے پڑھا تو وہ شرمندگی سے وہ واپس چلے۔ تو علامہ ایسے ہی بیٹھتے تھے وہاں، اندرون باٹی دروازہ بھی رہے ہیں، موچی زادہ کے اندر بھی ان کا کام رہا ہے۔ زیادہ جو ہے وہ ان کا یقین تھا، جیسے ایک حدیث ہے نا جی کہ التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، ادھر جی ہے نا۔ تو مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں کوئی جین پہنا ہوا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنا تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو گورا ہے، اس میں تقویٰ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تقویٰ تو اندر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے خود ہی کچھ اندر رکھی ہوئی تھی، باہر بظاہر دیکھنے میں جس کو ہم انا کہتے ہیں، اب خود ہی پہ اتنا زور ہے تو ہم چونکہ خود ہی کو سمجھ نہیں پا رہے، تو شاید اس لیے کہتے ہیں کہ یار یہ ان میں اپنے میں تو خود ہی کوئی نہیں تھی، دوسروں کو ہی بتاتے رہے خود ہی کیا ہوتی ہے۔ بس وہ خود ہی کے بارے میں اگر آپ علامہ کے جو دونوں کلیات ہیں اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کم و بیش اردو کا جو کلیات ہے جی، اس میں تو بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کوئی 125 ابیات شعر ایسے ہیں جس میں خود ہی انہوں نے کا لفظ جو وہ استعمال کیا ہے۔ جی، تو ہم پچھلی مرتبہ کہاں سے ختم کیا تھا؟ کچھ ذہن میں ہے آپ کے کہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے؟ ہم نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد جو ہے وہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہ 5ویں سورت ہے، سٹیپس پہ بات کر رہے تھے ہم شاید۔ ہاں جی، تو اس کی آیت تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105۔ تو انہوں نے اس کو اپنے فلسفے کی بنیاد بنایا تھا۔ تو پھر ہم جہاں گفتگو کر رہے تھے آخر پر، وہ گفتگو یہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جو ہے وہ عمر کا کافی حصہ جو ہے وہ فلسفیانہ غور و فکر میں جو ہے انہوں نے صرف کیا۔ جی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک شعر اختتام پر پڑھا تھا کہ اسی کشمکش میں گزری
میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو علامہ نے جب غور و فکر شروع کیا تو جن نکات پر انہوں نے غور و فکر کیا وہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ میں کیا ہوں. علامہ نے جو غور و فکر کا پہلا نقطہ جو تھا وہ میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے. ٹھیک. پھر ان دونوں میں ربط کیا ہے، انسان اور کائنات جو ہے ان میں آپس میں کیا ربط ہے، انسان کی انتہا کیا ہے، غایت کیا ہے اس کی. پھر اس کے حصول کا کیا طریقہ کار ہے، حقیقت کیا ہے، انسان کو کیا اس کا علم ہو سکتا ہے یا نہیں. اوکے. اگر ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. انسان میں حقیقت سے ہمکنار ہونے کی آرزو کیوں پائی جاتی ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے. یہ ان کے مختلف نکات تھے جب انہوں نے سوچ بچار شروع کیا. اور فلسفہ خودی کو انہوں نے ایلیبوریٹ کرنا تھا، بیان کرنا تھا. انہوں نے، علامہ نے ان تمام مسائل پر بحیثیت ایک مسلمان کے غور کیا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ انہی موضوعات پہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ ہوں گے، جرمن میں ہوں گے، فرینچ ہوگا، جو فلاسفر دوسرے تھے تو وہ تو بھی اسی پہ بات کر رہے ہوں گے اس وقت، یقینی طور پر کرتے ہوں گے. تو علامہ نے اسرار خودی، جو ان کی پہلی فلسفہ خودی پر کتاب جو ہے جہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد رموز خودی بھی آیا، اس کا جواب بھی لے کر ارمغان حجاز تک انہوں نے جو کچھ خودی کے بارے میں بیان کیا اس کو ہم 5 مختلف عنوانات میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. جی. لیکن اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو یہ ہے اثبات خودی، اوکے، اور دوسرا ہے احساس خودی، تیسرا تربیت خودی، اور چوتھا پھر ثمرہ خودی، اس کا ماحصل کیا ہے، حصول کیا ہے، استنباط کیا ہے اس کا. ٹھیک. اثبات خودی کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کا جو پہلا مرحلہ ہے، خودی کو کمال تک پہنچانے کا جو مرحلہ ہے اسے ہم اثبات خودی کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں، میں جو آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں میں یہاں ہوں. اثبات کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اثبات کسی چیز پازیٹیو کے یا ہونے کے، ایگزسٹ کرنے، ایگزسٹنس کے ثابت ہو، میں ہوں. ہاں جو چیز. ہاں اگر انسان وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میرا وجود جو ہے وہ فریب نظر نہیں، دھوکہ نہیں ہے، تو اس کے دل میں ترقی کرنے کی خواہش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو عقلاً ناممکن ہے کہ ایک شخص اس چیز کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے جس کے وجود میں ہی اسے شک ہے یا جس کو وہ موہوم سمجھتا ہے. پہلے تو اس کو اپنے آپ پر یقین کامل ہونا چاہیے. احساس خودی کے لیے وجود خودی پہلی شرط ہے. ہاں ٹھیک ہے، کسی چیز کا ہوگا تو پھر اسی کا احساس ہوگا نہیں. اس لیے اقبال نے سب سے پہلے اپنی ہر تصنیف میں خودی کے اثبات کو بیان کیا. علامہ کہتے ہیں پیکر ہستی ز اسرار خودیست. انسان کی ہستی جو ہے، اس کا وجود جو ہے، پیکر وجود ہے، سراپا ز آثار خودیست، اس میں خودی کے آثار ہیں تو یہ تبھی زندہ ہے. ہر چمی بینی
اسرار خودی سے. آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر خودی کے راز جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. چون حیات عالم از زور خودیس، یہ دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی، سب کاروبار جو ہے دنیا کا، اس کی بنیاد خودی کی طاقت ہے. خودی میں ایک طاقت ہے. پہلے انہوں نے خودی کو ایک سمندر بھی کہا تھا، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ خودی میں ڈوب جانا ہے، اور ڈوبنا کیسا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا، کیا وہ مجازی ہے یا حقیقی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ چون حیات عالم از زور خودیس، پس بقدر استواری زندگی ہے. جتنی زندگی کی استواری میں، مضبوطی میں اس کی ضرورت ہے، اتنی اس کے پاس خودی ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودیس، یہ ایک نوری نقطہ ہے، یہ ایک نور ہے جو کہ انسان کی ذات کے اندر جو ہے اس کا وجود ہے. زیر خاک ماں شرار زندگیس، اور اس ہماری ہے انسان مشت خاک ہے، یہ اور خاک پیکر خاک ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس کے اندر جو شرار جو ہے، چنگاری جو ہے، جس کو ہم جرقے بھی کہتے ہیں، علامہ نے جرقے کا لفظ استعمال کیا چنگاری کے لیے. اوکے، فارسی میں؟ جی فارسی میں. جی تو شرارہ چنگاری اردو پہ ہم کہتے ہیں اس کو، تو فارسی میں جرقے بھی کہتے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ جوہر نوریست اندر خاک تو، اے انسان، آپ کو خطاب کر رہے ہیں انسان کو علامہ، کہ تیرے اندر جو ایک جوہر موجود ہے وہ نوری ہے بظاہر. زیر خاک ماں یک شعاش جلوہ ادراک تو، جوہر نوری اندر خاک تو، تیری خاک کے اندر ایک نوری جوہر ہے. و یک شعاش جلوہ ادراک ہے، تو تیری جو سمجھ بوجھ سوچ ہے، ادراک جو ہے، وہ اسی نور کی ایک چھوٹی سی کرن ہے. پتہ نہیں اس نور کے اندر کون کون سے اسرار جو ہیں وہ موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ خودی را حق بدان باطل مپندار. پندار سے مراد یہ ہے کہ سوچ بچار کرنا. خودی را حق بدان، خودی کو تو حقیقت سمجھ، اس کو جو ہے باطل نہ سمجھ. ٹھیک. خودی را کشت بھی حاصل مپندار. یہ لفظ کشت ہے، کھیتی کے لیے. جی یہ کھیتی کے لوگ کشت پڑھ دیں ہم، کچھ تو کاٹنے کے لیے، وہ مار دیا مارنے کے لیے، وہ تو ہم خود کشی کو کر لیتے ہیں، خود کشی کر لیتے ہیں. جی اب فارسی زبان میں دیکھیں چھوٹے سے ایک زبر اور پیش کا فرق ہوتا ہے، وہ محرم سے مجرم ہو جاتا ہے. ہاں، اس کو ہم اصطلاحاً جو ہے تصحیف کہتے ہیں. اوکے. جب کوئی نقطہ غلط جگہ نقطہ گزاری ہو جائے. اچھا، نقطہ گزاری. اچھا. ہاں جی، ہاں، نقطہ ڈالنا. تو جیسے عرب زدگی، غرب زدگی. عرب زدگی کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ معرب ہو گئے، عربوں کا آپ نے کلچر لے لیا. اور غرب زدگی یہ ہے آپ ویسٹرنائز ہو گئے. تو نقطہ ایک ہی ہے، اگر عین کے اوپر نقطہ ڈال دیں تو غرب زدگی ہوگی. تو یہ اس کا تھا. یا مجرم سے محرم جیسے میں ہم نے یہ کہتے ہیں. تو ایک ہمارے ہاں اکثر جو ہے، میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک لفظ کن جو ہے اور ایک لفظ کن ہے، اس کا استعمال بے تحاشا غلط کیا جاتا ہے. اکثر ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن میں سننے میں آتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ کان کن، کان میں کام کرنے والا. چکوال میں کھیوڑا اٹک میں جی کوئلے کی کال میں دھماکہ ہوا، اور وہاں جو ہے نا 4 کان کن جو تھے نا وہ زخمی ہو گئے. وہ کان کن نہیں ہے، وہ کن ہے. اچھا، کان کن ہوگا. کن جو ہے اس کی روٹ جو ہے، اس کا ریشے جو ہے وہ ہے کندن.
کرنا, کندن مصدر ہے, نہیں کھودنا ہے, کھودنا, ٹو ایکسکیویٹ, اوکے, اور اس کا مضارع جو ہے وہ کن آئے گا. اور جس وقت آپ مصدر لیتے ہیں کردن, کرنا, تو اس کا مضارع جو ہے وہ کن آئے گا. تو وہ کن اور کن جو ہے اس کا آج تک فرق نہیں ہمارے ہاں توضیح. اصل میں ہم فارسی نہیں نا جی, ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس کو لیکن اس کا معنی تو غلط ہو گیا. فارسی میں غلط ہو گیا, اردو میں اب اسی طرح یہ لفظ غلط العام جسے ہم کہتے ہیں, اسی طرح تو آپ اجازت دیں ہم ایسے ہی بولتے رہیں. یہ جو دوسرے مصرے میں لفظ جو ہے وہ کشت آیا ہے, آپ نے اس کی تصحیح کہی. ہاں جی, وہ کیا کہ علامہ کا شعر ہے کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو کشت سے مراد جو ہے وہ کھیتی ہے, کشت زار بھی کہتے ہیں جو کھیت ہوتے ہیں بہت سارے. تو خودی را کشت بھی حاصل ما پندار, کہ یہ جو خودی ہے آپ اس کو جو ہے یہ مت سمجھو کہ تمہیں اس کھیتی سے پھل نہیں ملے گا, محصول نہیں ملے گا, اس سے یقینی طور پر آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ جو علامہ اقبال نے خودی کے وجود کا جو کی تفہیم جو ہے بتانے کے لیے, تو اس کے لیے ایک فرانسیسی فلاسفر ڈیکارٹ گزرا ہے. ڈیکارٹ نے جس طرح اپنے فلسفے کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو ایک دلیل دی تھی, تو اس کا جو استدلال تھا وہ یہ ہے جی, جس طرح جو ڈیکارٹ نے جس طرح اپنا فلسفہ عامت الناس کو سمجھانے کے لیے دلیل دی تھی, استدلال کیا تھا, وہ یہ تھا, اس نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اپنے وجود پر شک ہے یا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں واقعی موجود ہوں, تو سوال یہ ہے کہ شک کون کر رہا ہے؟ ٹھیک بھئی جو شک کرنے والا وہ موجود ہے تو شک کر رہا ہے نا. ٹھیک, موجود ہی پہ شک ہے نا. ہاں, تو یہ جو ہے انہوں نے ڈیکارٹس جو ہے نا اس طرح یہ استدلال کیا, اور جو شک کر رہا ہے وہ تو موجود ہے یا نہیں, یہ ڈیکارٹ کا اس نے اس طرح سمجھایا. اگر موجود ہے تو مدعا ثابت ہے, اور اگر موجود نہیں تو تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے شک ہے؟ میں موجود ہوں تو پھر میں ایسی بات نہیں کر سکتا. یقیناً شک کرنے والا موجود ہے. ڈیکارٹ کا قول ہے کہ میں سوچتا ہوں یا فکر کر سکتا ہوں, اس لیے ہوں, اس لیے میں موجود ہوں. I think so I am. ہاں بالکل. تو یہی جو تھا علامہ نے اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کی. اگر کوئی میں اگر کوئی من وہم و گمان ہے, اگر گویی کہ من وہم و گمان است, اگر تم یہ کہتے ہو کہ میری ذات جو ہے یہ ایک وہم ہے, گمان ہے, وجودش چون وجود ان و آن است, تو پھر تمہارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ میں جو ہوں یہ اکیلا نہیں, یہ ہمارے جو ہیں وہ اظہر صاحب جو بیٹھے ہیں یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, یہ سارے, یہ سب کے اندر جو ہے وہ ایک ہستی موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. بگو بامن کے دارائی گمان کیس, علامہ کہتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے جو شک کرتا ہے. بگو بامن کے دارائی گمان کیس, یکی در خود نگر, ایک وہ ہے جو اپنی ذات کے اندر جھانک رہا ہے. یکی در خود نگر اون بھی نشان کیس, وہ کیسا, وہ جس کا نام و نشان ہی نہیں ہے,
وہ جو اپنے اندر سوچنے والا وہ موجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو سوچتا ہے اس کا نشان موجود ہے، اس کا وجود جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ علامہ نے اثبات خودی کے ضمن میں، کیونکہ ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اثبات کیا ہے، تو ہم اثبات میں اس کو جیسے تصوف میں بولا جاتا ہے نا، یہ کچھ اصطلاحات مجھے اس طرح کی لگی. جی. تو وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اثبات خودی کے ضمن میں جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جی. تو وہ چند نکات ہیں. پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خودی ایک پر اسرار شے ہے اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے. یعنی ہمیں اس کی ماہیت کا علم نہیں ہے، اس کا وجود ہے کیسا، غیر مرئی ہے چیز. خودی اگرچہ مخلوق ہے ٹھیک، لیکن عمل کی بدولت لازوال غیر فانی ہو چکی ہے. اور تیسرا نقطہ جو کہتے ہیں کہ خودی میں ترقی کی غیر محدود صلاحیتیں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ جو ترقی نہیں کرتے، کسی ایک کنج میں پڑے رہتے ہیں، وہ ہیں جن کے اندر خودی کا وجود نہیں ہے، بلکہ بے خود ہیں. وہ بے خود ہے. یہ تمام خیالات جو علامہ اقبال نے نظم و نثر میں ظاہر کیے ہیں سب قرآن حکیم سے ماخوذ ہیں. سب سے پہلے جیسے انہوں نے سورہ مائدہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 105 کا ذکر کیا، اب یہاں آ کر وہ اثبات خودی میں قرآن حکیم کی سورہ الاعلیٰ 87ویں قرآن مجید کی صورت ہے، اور اس کی جو تیسری آیت ہے اس کے بارے میں 1 سے لے کر 3 تک ابتدا میں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی کا بیان، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھاک انداز کیا اور پھر راہ دکھائی. یہ اثبات کے بارے میں انہوں نے دوسرا جو ہے یہ دلیل جو تھی وہ قرآن سے لی، یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں. یہ حدیث میں آتا ہے بقا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ. یہ مسند میں یہ باقاعدہ موجود ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ خودی چن پختہ گردد لازوالس. جب خودی کے اندر اثبات پیدا ہو جاتا ہے، یہ مضبوط ہو، پختہ گردد جب یہ مضبوط ہو جاتی ہے پھر یہ لازوال ہو جاتی ہے. خودی جو ہے خودی چن پختہ گردد لازوال است فراق عاشقان عین وصالس. واہ. اللہ تعالیٰ کے جو عاشق لوگ ہیں جب ان کا فراق ہوتا ہے تو وہ در حقیقت وصال ہوتا ہے. یہ جو موتو قبل انت تموت جو ہے، یہ جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ان کا وصال ہوتا ہے. جو ایک اللہ کا دوست جو ہوتا ہے جب اس کی فنا ہوتی ہے تو وہ بقا ہوتی ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کا وصال ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے جو کچھ لکھا لفظاً قرآن کریم سے ہی جو ہے وہ ماخوذ ہے. تو اس کے اور بھی کچھ حوالے جو ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام کا اختتام کسی شعر پہ یا اشعار پہ؟ تو علامہ کہتے ہیں خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محتم، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل. کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں
وہ سروری کیا ہے۔ اوکے۔ بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، رائی زور خودی سے پربت۔ رائی جو ہے اگر اس کے اندر بھی خودی پیدا ہو جائے وہ پہاڑ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی طاقت دے دیتا ہے۔ پربت پہاڑ جو ہے، ضعف خودی سے رائی، اور اگر پہاڑ جتنی کوئی چیز ہو اگر پہاڑ کے اندر خودی نہیں ہے تو وہ رائی ہے۔ یہ خودی کے جو ہیں وہ کارنامے ہیں علامہ کی نظر میں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اسی پہ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔